الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة حتى يسأل عن خمس عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه وماله من أين اكتسب وفيما أنفقه قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا اغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين محترم حاضرین جمعہ، دینی اور ملی بھائیوں، عزیز بچوں، پردہ نشین خواتین اسلام، میری معزز اسلامی ماں اور بہنیں، تمام تعریف، حمد و ثنا، کبریائی و بڑائی اس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے، جس نے ہم بنین و انسانوں کو اس روئے زمین کے اندر مبعوث کیا، پیدا کیا، اور پیدا کرنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں یوں ہی بلا چوچو چرا بھٹکتا ہوا راہ پر نہیں چھوڑا، بلکہ ہماری رہبری کے لیے، ہمارے رشد و ہدایت کی خاطر 1,00,000 کم و بیش 24,000 انبیاء کرام کو اس روئے زمین کے اندر مبعوث کیا، اس روئے زمین کے اندر بھیجا،
تمام کے تمام نبیوں کے اوپر درود ہو اور تمام کے تمام رسولوں کے اوپر بھی، خصوصاً بالخصوص میرے اور آپ کا آقا جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ محترم حاضرین کرام، میں نے آپ حضرات کے سامنے خطبہ مسنہ کے بعد قرآن مقدس سے 2 آیت تلاوت کی ہیں، اور اسی طرح سے آپ حضرات کے سامنے ایک حدیث کا ٹکڑا پیش کیا گیا ہے۔ آیت جو پڑھی گئی ہے سورہ رحمان سے ہے، اور آیت 26 اور 27 ہے۔ اسی طرح سے آپ حضرات کے سامنے جو حدیث مبارکہ پڑھی گئی ہے وہ سنن ترمذی کے اندر موجود ہے۔ اس مناسبت سے آج میں آپ حضرات کے سامنے بیان کروں گا قیامت کی ہولناکیاں۔ سب سے پہلے یہ جانیں کہ جب ایک انسان دنیا کے اندر آتا ہے اور دنیا سے جب جاتا ہے تو اس کو موت کا لقب دیتے ہیں کہ انسان مر گیا ہے۔ اسی طرح سے یہ دنیا جب ختم ہوگی اس کا نام قیامت ہے، قیامت ہے۔ اب قیامت کے میں کیا کیا ہولناکیاں ہیں، قیامت کے دن کیا کیا پریشانیاں ہوں گی، قیامت کیسے ہوں گے، قیامت کن لوگوں کے اوپر واقع ہوگا، یہ آپ حضرت کے سامنے بیان کروں گا۔ سب سے پہلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا ہے قرآن مقدس کے اندر، کل من علیہا فان، دنیا کے اندر جتنے ساری چیز ہیں سب کی سب فنا ہونے والی ہے، تمام کی تمام چیز ختم ہونے والی ہے، کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو باقی رہنے والی ہو۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اگر کوئی باقی رہنے والی چیز ہے وہ اللہ رب العالمین ہے، اللہ رب العالمین ہی صرف باقی رہیں گے، لیکن تمام کی تمام چیز فنا ہو جائیں، چاہے وہ جن ہو، انس ہو، کوئی چھوٹی مخلوق ہو، بڑی مخلوق ہو، فرشتے ہوں، سب کے سب ختم ہو جائیں گے، یہاں تک کہ تمام انسان جب مر جائے گا اس کے بعد ملک الموت کی بھی روح نکال لی جائے گی، وہ بھی فنا ہو جائیں گے، کوئی بھی چیز باقی رہنے والی نہیں ہے۔ اب انسان پھر کیا ہوگا؟ پھر انسان تمام مر جانے کے بعد پھر اسرافیل علیہ السلام سور کے اندر پھونکیں گے، اور اس پھونک کو دیکھ کر کے اس سور کو پھونکنے کی وجہ سے پھر سے انسان کیا ہوں گے؟ انسان اپنے قبروں سے اٹھیں گے اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔ اسی کو قیامت کہا جاتا ہے، یا اسی کو میدان محشر کہا جاتا ہے۔ وہاں پہ تمام کے تمام لوگ جمع ہوں گے، تمام کے تمام لوگ جمع ہوں گے، اور دنیا کے اندر جو اچھائیاں کیے تھے، جو برائیاں کیے تھے، تمام کے تمام ان کے سامنے کھول کر کے پیش کر دیا جائے گا، تمام کے تمام ان کے نظروں کے سامنے پائیں گے، تو وہی قیامت کا دن ہوگا۔ اللہ رب العالمین جلوہ افروز ہوں گے، انسان ایک کے بعد دیگرے آئیں گے، اور اللہ رب العالمین کو حساب و کتاب دیں گے۔ وہاں پہ کوئی کسی کا وکیل، کوئی سپورٹر، کوئی اور نہیں ہوں گے، بلکہ خود ہی انسان کو جواب دینا پڑے گا۔ وہاں پہ وہ دن ایسی گھڑی ہوگی کہ نفسی کے عالم ہوں گے، نفسی کے عالم میں ہوں گے۔ یہ زمین جو ہے، اس زمین کو بدل کر کے دوسری زمین بنا دی جائے گی۔ اس زمین کے اندر کوئی درخت نہیں ہوں گے، کوئی مکانات نہیں ہوں گے، کوئی دیگر چیزیں نہیں ہوں گے، بلکہ چٹیل میدان ہوں گے، نہ پہاڑ ہوں گے، نہ ہوا، نہ پانی، کوئی شے نہیں ہوں گے، یہاں تک کہ یہ جو زمین بدل کر کے دوسری زمین بنا دی جائے گی وہ تانبے کی زمین ہوں گے، تانبے کی زمین ہوں گے۔ کیا منظر ہوگا؟ انسان اپنے اپنے گناہوں کے عوض اپنے اپنے گناہ جس طرح سے کر کے گیا ہے، ویسے ہی وہ انسان کل قیامت کے دن کوئی ٹخنے تک ڈوبا ہوگا، کوئی گھٹنے تک ڈوبا ہوگا، کوئی کمر تک ڈوبا ہوگا، کوئی کوکھ تک ڈوبا ہوگا، کوئی پسینے کے اندر تیر رہا ہوگا، نفسی کے عالم میں ہوں گا۔ آج جو سورج جو ہے 9 کروڑ 30 لاکھ میل کے فاصلے پہ سورج ہے، 9 کروڑ 30 میل کے فاصلے پر جو ہے یہ سورج چمکتا ہوا نظر آتا ہے، یہ اتنے دوری پہ ہے، اتنے دوری پہ رہنے کے باوجود بھی آج اس گرمی کی حرارت کو انسان برداشت نہیں کر پاتا ہے۔ اتنا خطرناک گرمی ہوتی ہے کہ جون اور جولائی کے مہینے میں کئی ایسے خبر سننے کو آتا ہے، کئی ایسے خبر موصول ہوتی ہے کہ فلاں جگہ پہ گرمی کی تپش کو نہ برداشت کر سکے، گرمی کو نہ برداشت کر سکے، اور اتنا انسان ہلاک ہو گئے، اتنا انسان مر گئے۔ حالانکہ ابھی سورج کتنا ہے؟
9 کروڑ 30 لاکھ کی دوری پہ ہے، لیکن اس حرارت کو انسان برداشت نہیں کر پا رہا ہے۔ اس گرمی سے بچنے کے لیے انسان کیا کیا چیزوں کا بندوبست نہیں کرتا ہے، کیا چیزوں کا کیا تیاری نہیں کرتا ہے۔ اگر کوئی انسان گھر کے اندر اچھے خاصے گھر کے اندر رہتا ہے، پنکھے کا انتظام کرتا ہے، کولر کا انتظام کرتا ہے، اے سیوں کا انتظار کرتا ہے، ہر چیز کا انتظام کرتا ہے اس گرمی سے بچنے کے لیے، لیکن قیامت کے منظر اتنا خطرناک ہوں گے کہ یہ 1 میل کے فاصلے پر آ جائیں گے، سورج 1 میل کے فاصلے پر آ جائیں گے۔ اور راوی حدیث بیان کرتے ہیں یہ کیا ہے، پیمانے ناپنے کا یہ میل ہے، یا جو انسان اپنے آنکھوں میں جو سرمے کے لیے جو استعمال کیا جاتا ہے وہ یہاں پہ وہ میل مراد ہے، یا کون سی زمین کی مسافت کے میل مراد ہے مجھے پتہ نہیں ہے۔ تو اتنے نیچے سورج آ جائیں گے، انسان بڑی ہی نفسی کے عالم میں ہوں گے۔ میرے بھائیوں، وہاں اگر کوئی کسی انسان کو کوئی چیز بچا سکے گی تو ان کے اچھے اعمال بچا سکیں گے، ان کے بہتر اعمال بچا سکیں گے۔ اگر وہ انسان اچھا اعمال کر کے دنیا کے اندر گیا ہے، بہتر اعمال کر کے گیا ہے، صالح اعمال کر کے گیا ہے، تو وہی چیز ان کو کام آئے گی۔ ورنہ اگر دنیا کے اندر انہوں نے اچھے اعمال نہیں کیا ہے، رب تبارک و تعالیٰ کو راضی نہیں کیا ہے، رب کی نافرمانی والے کام کیا ہے، معصیت اور گناہوں میں ان کی زندگی کٹی ہے، پھر ایسے انسان کے لیے بڑا دردناک عذاب ہوگا۔ کیا منظر ہوگا، کیا خطرناک منظر ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، کہ ایسا انسان ایک دو نظر آ رہے ہوں گے گویا کہ یہ بھنگ پیے ہوئے ہیں، شراب کے نشے میں ہے، لیکن حقیقت میں شراب کے نشے میں نہیں ہوں گے، بلکہ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ۔ یہ اللہ رب العالمین کے عذاب ہی اتنا سخت ہوگا، اتنا شدید ہوگا کہ انسان دودھ پلانے والی ماں اپنے بچے کو بھول جائیں گی، حمل والی عورتیں اپنے حمل کو گرا دے گی، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا، بھائی بھائی کا نہیں ہوگا، بیٹے ماں باپ کے نہیں ہوں گے، شوہر بیوی کے نہیں ہوں گے۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ وہ دن ایسا ہوگا جو بھائی بھائی سے جدا ہوں گے، بھائی بھائی سے بھاگ رہے ہوں گے، بیٹے ماں باپ سے بھاگ رہے ہوں گے، شوہر بیوی سے بھاگ رہے ہوں گے۔ اس دن کا منظر ہی اتنا خطرناک منظر ہوں گے کہ کوئی انسان ایک دوسرے کو پہچان نہیں رہے ہوں گے۔ کیوں؟ ان کو خود اپنے پڑی ہوگی کہ آج میں اللہ رب العالمین کے سامنے میں کیا جواب دوں، میں اللہ رب العالمین کے سامنے کیسے کھڑا ہوں، پتہ نہیں حساب و کتاب کے بعد ہمارے لیے جنت ہے یا جہنم ہے میں نہیں جانتا ہوں، اس لیے ایک دوسرے کی طرف بھاگ رہے ہوں گے، ایک دوسرے کی طرف بھاگ رہے ہوں گے۔ اور انسان یہ سوچ رہا ہوگا کہ آج صرف اور صرف میں جہنم کے آگ سے بچ جاؤں، چاہے میرے اہل و عیال جہنم کے اندر چلے جائیں، میرے خاندان والے جہنم کے اندر چل جائیں، میرے بیٹے میری بیویاں سب جہنم کے اندر چلے جائیں، لیکن میں صرف جہنم سے بچ جاؤں، بس یہی آج میں بچنا چاہوں گا۔ یہ گھڑی ہوگی۔ آج انسان کے اوپر کوئی مصیبت آ جاتی ہے، کوئی پریشانی آ جاتی ہے تو ان کے ماں باپ تیار ہوتے ہیں، ان کے سپورٹ میں کھڑے ہوتے ہیں، ان کے رشتہ دار کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کے دیگر احباب کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن وہ دن حمیمہ اس دن ایک جگری دوست دوسرے جگری دوست کو نہیں پوچھ رہا ہوگا، اتنا خطرناک منظر ہوگا۔ اسی منظر کو یاد کر کے، اسی منظر کو سوچ کر کے ہماری اور آپ کی ماں اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا رو رہی ہیں، زاروں قطار رو رہی ہیں، آنکھوں سے آنسو کی لڑی جاری ہے، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک پر آنسو پڑ جاتے ہیں، آنسو گر جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے ہیں اور اٹھنے کے بعد سوال کرتے ہیں عائشہ کیوں رو رہی ہو، کیوں رو رہی ہو، آخر وجہ کیا ہے، ریزن کیا ہے، سبب کیا ہے، علت کیا ہے جس کے وجہ سے تم رو رہی ہو، آنکھوں سے آنسو بہا رہی ہو، کیا وجہ ہے؟ اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ، ہم تمام مومنوں کی ماں اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دوزخ اور قیامت کے منظر یاد آ گئی، اسی لیے میں رو رہی ہوں۔ اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ ہمارے قیامت کے دن کچھ کام آئیں گے؟
اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجاں کہہ رہی ہیں کیا آپ ہمارے قیامت کے دن کچھ کام آئیں گے؟ اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ 3 ایسے مقامات ہیں، 3 ایسی جگہیں ہیں، 3 ایسی گھڑی ہیں جہاں پہ کوئی انسان کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا، کوئی انسان کسی کو پہچان نہیں رہا ہوگا۔ وہ کون سی گھڑی ہوگی؟ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، آپ نے کہا کہ جہاں پر پل صراط کے اندر لوگ چل رہے ہوں گے، اور یہ پل صراط کیسی گھڑی ہوگی؟ پل صراط جنت و جہنم کے درمیان لا کر کے رکھا جائے گا، اور وہ پل صراط جو ہے، پل صراط کے اندر جس سے گزرنا ہے انسان کو، تلوار سے زیادہ تیز ہے وہ، اور بال سے زیادہ باریک ہے، اس پر انسان کو گزرنا ہے۔ اب ایک انسان سوچ سکتا ہے میں کیسے گزر سکتا ہوں، اس میں تو ٹوٹ بھی سکتا ہے یا پھر اس کے کیا ہے کٹ بھی سکتا ہوں۔ تو میرے بھائیوں، جن کے ایمان والے اگر ہوں گے تو صحیح سلامت ربی سلم کہتے ہوئے گزر جائیں گے۔ جس طرح کے بجلی کا بٹن اگر یہاں دبایا جائے تو فوراً وہاں تک پہنچ جاتا ہے، اسی طرح سے ایک ایمان والے بندے ہوں گے تو وہ پل صراط کے اندر گزر جائیں گے، پل صراط کے اندر گزر جائیں گے۔ لیکن اگر ایک خطا کار، ایک گناہگار، معصیتوں کے اندر گھرا ہوا، اللہ کی نافرمانی کرنے والا، معصیت اور گناہ کے کام کرنے والا، رب کو بھول جانے والا، رب تبارک و تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے اس مقصد کو کھو دینے والا انسان، وہ انسان تو کٹ کر کے اسی کے اندر مصیبت زدہ اور پریشان حال ہوں گے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا اس پل صراط کے اندر کوئی انسان کسی کے کام نہیں آئیں گے، کوئی انسان کسی کے کام نہیں آئیں گے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دوسری وہ گھڑی ہے جہاں پہ انسان کو نام اعمال مل رہا ہوگا۔ نام اعمال یعنی ہم اور آپ جو اچھائی کیے ہیں اور جو برائی کیے ہیں، کرامن کاتبین، ہمارے کندھوں پہ 2 فرشتے موجود ہیں، ہم اور آپ جو کرتے ہیں ایک ایک حرکت کو نوٹ کر رہا ہے۔ اگر ہم اچھائی کر رہے ہیں تو پھر کیا ہے سیدھے ہاتھ والے فرشتے لکھ رہے ہیں، اگر ہم کوئی برائی کے کام کر رہے ہیں تو پھر کیا ہے دائیں ہاتھ والے بائیں ہاتھ والے فرشتے لکھ رہے ہیں۔ اور اسی طرح سے ہمارے آپ کی زندگی پورے لکھا جا رہا ہے، یعنی اگر اچھائی بھی کر رہے ہیں وہ بھی لکھا جا رہا ہے، برائی بھی کر رہے ہیں وہ بھی لکھا جا رہا ہے۔ اور کل قیامت کے دن ہمارے آپ کے سامنے وہ چیز کھول کر کے پیش کر دیا جائے گا، کھول کر کے پیش کر دیا جائے گا۔ اگر کوئی اچھا انسان ہوگا، اچھا اعمال کیا ہوگا، رب کو راضی کرنے والا کام کیا ہوگا، رب کو خوش کرنے والا کام کیا ہوگا، رب جس سے راضی ہوتا وہ کام کیا ہوگا، تو کل قیامت کے دن اس انسان کے سیدھے ہاتھ کے اندر وہ نام اعمال دے دیا جائے گا۔ تو وہ انسان سب کے پاس پھرے گا، ہا مقرؤ کتابیہ، ہا مقرؤ کتابیہ، وہ کہے گا دیکھو میرے نام اعمال ذرا دیکھ لو، میرے رجسٹر ذرا دیکھ لو، ذرا دیکھو اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے۔ مجھے اللہ کی ذات کے اوپر قوی امید تھا، مجھے اللہ کی ذات کے اوپر یقین تھا کہ اللہ ہمیں یہی صلہ دے گا، اللہ ہمیں یہی بدلہ دے گا، دیکھو میں پاس ہو گیا ہوں، دیکھو یہ نام اعمال ہمارے کیا ہے، نام اعمال کے پلڑا بھاری ہو گیا ہے، یہ کیا چیزیں دیکھو میرے پر رجسٹر لکھا ہوا ہے۔ وہ انسان ایسا کرے گا۔ لیکن جس انسان کو بائیں ہاتھ کے اندر پیٹھ کے پیچھے سے دے دیا جائے گا، وہ انسان کہے گا کاش کہ ہمیں نام اعمال ملا ہی نہیں ہوتا۔ تو جہاں پہ نام اعمال انسان کو مل رہا ہوگا، نام اعمال تقسیم کیا جا رہا ہوگا، وہاں پہ کوئی کسی انسان کو پرسان حال نہیں ہوں گے، کوئی کسی کو پوچھنے والے نہیں ہوں گے۔ اگر وہاں پہ کوئی کام چیز آنے والی ہے تو وہ اچھے اعمال کام آنے والی ہے، بہتر اعمال کام آنے والی ہے۔ اس کے بعد تیسری گھڑی وہ ہے، تیسری جگہ وہ ہے جہاں پہ انسان کے نام اعمال وزن ہو رہا ہوگا۔ نام اعمال پل صراط پہ ایک دوسرے کا کوئی کام نہیں آئیں گے۔ پل صراط جنت و جہنم کے بیچ رکھا ہوا، اگر ایماندار ہے، اچھا کام کر کے گیا ہے، بہتر کام کر کے گیا ہے، صالح کام کر کے گیا ہے، رب کو راضی کرنے والے کام کر کے گیا ہے، تو وہ انسان وہاں پہ صحیح سلامت گزر جائیں گے۔ نام اعمال مل رہا ہوگا، وہاں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ لیکن وہی ہے اگر بہتر کام کیا ہے تو سیدھے ہاتھ کے اندر مل جائیں گے اور وہ انسان کامیاب ہو جائے گا۔ نام اعمال وزن ہو رہا ہوگا، نام اعمال وزن ہو رہا ہوگا، ترازو قائم کی ہوگی، اللہ تبارک و تعالی جلوہ افروز ہوں گے اور نام اعمال وزن ہو رہے ہیں۔ جن کے نام اعمال کے پلڑا کیا ہے بھاری ہو گئے وہ انسان کامیاب ہو گئے، لیکن جن کے برائی کے پلڑا کیا ہے اگر کیا بھاری ہو گئے وہ انسان ناکام ہو گئے۔
فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ۔ جس کے نام اعمال کیا ہے؟ پلڑا بھاری ہوا وہ انسان کامیاب، جس کے برائیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا وہ انسان ناکام ہو جائے گا، اور خواب وہ خسر، اور وہ انسان خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ تو یہ تین گھڑی ہے، کوئی کسی کے کام نہیں آئیں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو اللہ رب العالمین جو زندگی دی ہے، صرف ہمیں اور آپ کو اس لیے اللہ نے پیدا نہیں کیا کہ ہم کیا کریں، کمائیں کھائیں، بڑے ہوں بوڑھا ہو مر جائیں دنیا سے چلے جائیں، یا پھر دولت اکٹھا کر لیں، دولت جمع کر لیں۔ یہ تو کرنا ہے انسان کو، انسان کے جینے کے لیے، انسان کو دنیا میں رہنے کے لیے، جینے کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے، لیکن صرف اسی پر ایک انسان لگ جانا اور دنیا ہی کے پیچھے بھاگتے رہنا، رب کو بھول جانا، یہ پھر بڑی ناکامی والی بات ہے، اور انسان پھنس جائے گا ایسے۔ تو بہرحال کیا ہے، ایک انسان بہتر اعمال کرے، اچھے اعمال کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے پیدا کیا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ محض میں نے جن و انس کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ وہ میری عبادت کرے، میری بندگی کرے، میری رضا والے کام کرے، میرے خوشنودی والے کام کرے۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو جو زندگی دی گئی ہے اس زندگی کے تعلق سے سوچیں، اور اس زندگی کے اوپر غور و فکر کریں، اور اچھے اعمال کریں، صالح اعمال کریں۔ ایک انسان کیا سوچتا ہے کہ ہم بس اسی طرح سے آئے ہیں دنیا کے اندر، کمائیں گے کھائیں گے، دنیا کے اندر چلے جائیں گے، مر جائیں گے، بس اتنا ہی ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہے میرے بھائی، ایسا نہیں ہے، بلکہ ہم اور آپ مسلمان ہیں، ہم اور آپ نبی کے کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہمیں اور آپ کو جنت چاہیے، تو کل قیامت کے دن ہمیں اور آپ کو اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں کھڑے ہو کر کے جواب دینا پڑے گا۔ سب سے پہلا سوال اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن کیا کرے گا؟ سب سے پہلا سوال ان شبابی فیما افنا، کہ تم نے اپنے جوانی کو کہاں ختم کی؟ تمہاری زندگی 60 سال کی زندگی، تمہاری زندگی 70 سال کی زندگی، تمہاری زندگی 80 سال کی زندگی، میں نے تمہیں جو زندگی عطا کی تھی، میں نے تمہیں جو زندگی عطا کی تھی، عمر عطا کی تھی، تم نے اس کے کہاں ختم کر دیا، تم کہاں گوا دیے؟ وہ انسان کو جواب دینا پڑے گا کہ اسی طرح سے ہم زندگی کاٹ کے آئے ہیں، یہ جواب نہیں، بلکہ ہمیں اور آپ کو جواب دینا پڑے گا کہ ہم نے اس میں کٹایا، ہم میں اس نے لگایا۔ اس کے بعد ان شبابی فیما ابلا، جوانی دی تھی کہاں کٹا دیا، عمر دیا تھا کہاں کٹایا، اور جو مال کمایا تھا اس کو کہاں خرچ کیا؟ مال جو کمایا تھا تم، مال محنت کر کے، کد و کاوش کر کے، دیگر بہت سارے چیز کر کے تم نے کمایا تھا، اس مال کو کہاں خرچ کیا؟ صرف کمایا نہیں، کمایا کہاں سے اور خرچ کہاں کیا؟ یہ بھی سوال و جواب ہوں گے۔ اور اس کے بعد پھر ہوگا کہ میں تمہارے پاس جو علم تھا، تمہارے سامنے قرآن پڑھ کے سنایا جاتا تھا، نبی کے فرمان بتایا جاتا تھا، تمہارے پاس جو علم آ گیا تھا اس پر کتنا عمل کیا؟ تو سب سے پہلا جو سوال ہوگا، سب سے پہلا سوال کہ تم نے اپنے عمر کو کہاں فناہ کر دی، اپنے جوانی کو کہاں ختم کر دی، مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کی، جو علم دیا گیا تھا اس پر کتنا عمل کیا۔ جب تک کہ ایک انسان اس 5 سوال کا جواب نہیں دے لیتا ہے تب تک اپنے رب کے سامنے سے ٹس و مس نہیں ہو سکتا ہے، ہل نہیں سکتا ہے، قدم ادھر کے ادھر جنبش نہیں کر سکتا ہے۔ اگر ہمیں اور آپ کو ان سوالوں کا جواب دینا ہے تو پھر ہمیں اور آپ کو کیا کرنا ہے؟ رب کی بندگی کرنا ہے۔ رب نے جس راستے کو اپنانے کا حکم دیا ہے وہ راستہ اپنایا ہے نہ ہے، جس راستے سے روکا ہے اس راستے سے رک جانا ہے، جو کرنے کو کہا ہے وہ کرنا ہے، جس سے رکنا کو کہا ہے اس سے رک جانا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ چیز ہے، اگر ہم اور ہماری اور آپ کی زندگی ایسی کٹی تب تو بہتر ہے، ورنہ ہماری اور آپ کی زندگی اسی طرح سے کٹ گئی تو پھر یہی کہیں گے جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ عمر دراز مانگ کر لائے تھے 4 دن، عمر دراز مانگ کر لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے اور 2 انتظار میں کٹ گئے۔ انسان کیسے آرزو کرتا ہے؟ ذرا بڑے ہو کر کے نماز شروع کر دوں گا، ذرا گھر کے پریشانی دور ہوگی اس کے بعد نماز شروع کروں گا، ذرا بعد میں نماز شروع کروں گا۔ ہر انسان ہر روز ایک نئی کھچڑی پکاتا ہے، ہر روز یہ کہتا ہے کہ نہیں میں کل سے نمازی بن جاؤں گا، کل سے میں اللہ کی بندگی کرنے لگوں گا، کام سے فرصت آئے تو یہ کام کرنے لگ جاؤں گا۔ لیکن میرے بھائیوں، آپ کو اپنے زندگی میں سے وقت نکالنا پڑے گا، ایسا نہیں، ایسا تو پوری زندگی بھر اسی طرح سے کٹ جائے گی اور ملک الموت آئے گا، ملک الموت آئے گا، اس وقت کہو گے کہ ذرا مہلت دے دو، جو میں نے رب کی بندگی
بندگی نہیں کی ہے، آج میں اللہ رب العالمین کے راہ میں تمام ساری چیزیں خرچ کر دوں، فاستبدق واکم من الصالحین، اور اچھے لوگوں میں سے بن جاؤں، بہتر لوگوں میں سے بن جاؤں، صالح لوگوں میں سے بن جاؤں، رب کی بندگی کرنے والے بندوں میں سے بن جاؤں۔ لیکن وہاں پر ہمیں اور آپ کو ایک پل کے لیے بھی مہلت نہیں ملے گی، ایک سیکنڈ کے لیے بھی مہلت نہیں ملے گی۔ میرے بھائیوں ذرا سوچیں، ذرا غور کریں، اگر ہم اور آپ اللہ رب العالمین نافرمانی کرتے ہوئے ہمارے موت آ گئی، ہماری آنکھیں بند ہو گئی، تو ہم اور آپ رب تبارک و تعالیٰ کے سامنے کیا جواب دیں گے؟ میرے بھائی ذرا غور و فکر کریں۔ آج ہم اور آپ بیٹھے ہوئے رہتے ہیں، ہمارے اور آپ کی کیا مجلسیں لگی ہوئی رہتی ہے، ہمارے کانوں میں آوازیں ٹکراتی ہے، ندائیں لگائی جاتی ہے، آذان کہی جاتی ہے، لیکن ہم اور آپ کیا کہتے ہیں کہ چلو کوئی مسئلہ نہیں، آج نہیں کل وہ کام کریں گے۔ میرے بھائیوں اگر اسی کیا گارنٹی ہے کہ ہم اور آپ کل تک جئیں گے بھی؟ تو یہ چیز ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں ہمیں اور آپ کو جو زندگی دی گئی ہے، اس زندگی کو ہم اور آپ تیاری کریں، رب کی بندگی کریں۔ یہ جو زندگی ہمیں اور آپ کو ملی ہے جنت حاصل کرنے کے لیے، اچھے اعمال کرنے کے لیے، بہتر اعمال کرنے کے لیے، صالح اعمال کرنے کے لیے۔ اگر رب کی بندگی نہیں کیے تو پھر ہمیں اور آپ کو نقصان اٹھانے میں سے، خسارہ اٹھانے میں سے کوئی نہیں بچا سکیں گے۔ میرے بھائیوں میں اور آپ کیا اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چچا کو اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک آیت نازل ہوتی ہے، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، آیت نازل ہوتی ہے کہ اے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے قرابت داروں کو ڈرائیں، آپ اپنے قرابت داروں کو، رشتہ داروں کو آپ ڈرائیں۔ یہ آیت جب آپ کے اوپر نازل ہوتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام اپنے رشتہ دار کو بلاتے ہیں، تمام لوگوں کو مدعو کرتے ہیں اور نام لے لے کر کے ایک ایک کو پکارتے ہیں کہ یا عبد المناف اپنے آپ کو جہنم کے آگ سے بچا لو، کہیں اس چکر میں نہ رہنا کہ میں تو نبی کا چہیتا ہوں یا نبی کے خاندان میں سے ہوں، نبی ہمیں جہنم کے آگ سے بچا لیں گے۔ انقذوا انفسکم من النار، اپنے آپ کو جہنم کے آگ سے بچا لو، کیونکہ میں کل قیامت کے دن تمہارے کوئی کام نہیں آؤں گا۔ اے صفیہ میری پھوپھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں نبی کی پھوپھی ہے، اے صفیہ میری پھوپھی آپ اچھے اعمال کر کے، بہتر اعمال کر کے، رب کی بندگی کر کے ایسا کرو کہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو، میں تمہارے کل قیامت کے دن کوئی کام آنے والا نہیں ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چہیتے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ اے فاطمہ میری لخت جگر میری بیٹی، دنیا کے اندر اگر کوئی چیز کا سوال کرنا ہے، کوئی چیز مانگنا ہے، مانگ لے، محمد دے دیں گے، محمد کے پاس اگر وہ چیز کی فراوانی ہے عطا کر دیں گے۔ لیکن اے فاطمہ کہیں اس گمان میں نہ رہنا کہ نیکی کرتے وہ پیچھے نہ رہنا، کہیں تمہارے نیکی اگر پیچھے کر دے تو کس کو حسب و نسب آگے لے کے نہیں جا سکتے، اس لیے اپنے اچھے اعمال کر لو، صالح اعمال کر لو، میں قیامت کے دن کوئی کام نہیں آنے والا، میں قیامت کے دن کوئی کام نہیں آنے والا۔ میرے بھائیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسی باتیں کہہ رہے ہیں، بڑا ہم اور آپ تو گنہگار ہیں، ہم اور آپ تو خطا کار ہیں، ہماری زندگی معصیتوں میں کٹتی ہے، گناہوں میں کٹتی ہے، رب کی نافرمانی میں کٹتی ہے، بھلا ہم اور آپ رب کو کیوں بھول گئے ہیں، رب کی بندگی کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ میرے بھائیوں ہمیں اور آپ کو اللہ رب العالمین بندگی کرنا ہے، اللہ کی عبادت کرنا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اللہ نے ہمیں اور آپ کو پیدا ہی اسی لیے کیا ہے۔ اگر ہم مسلمان گھرانے کے اندر پیدا ہوئے ہیں، اگر ہم اور آپ نبی کے کلمہ پڑھے ہیں، اگر ہم اور آپ شریعت کے پابند ہمیں اور آپ کو ہونا پڑے گا۔ اگر ہم اور آپ پابند نہیں ہوئے تو اللہ رب العالمین کے سامنے پھر کیا جواب دیں گے؟ کیا جواب دیں گے؟ قیامت کا منظر کے تعلق سے چل رہا تھا باتیں۔ قیامت کے منظر اتنا خطرناک منظر ہے میرے بھائی، اتنا خطرناک منظر ہے میرے بھائی کہ اسی منظر کو یاد کر کے، اسی منظر اور اسی دہشت زدہ دن کو یاد کر کے انبیاء کرام علیہ السلام نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے۔ ایسے نفسی کے عالم، ایسی مصیبت کی گھڑی، ایسے پریشانیوں کی گھڑی، ایسے دکھ کی گھڑی، ایسے انسان کے چکنا چور دینے والی گھڑی اور ایسا وقت ہوگا کہ انبیاء، انسان تو انسان ہے، انبیاء کرام بھی نفسی کے عالم میں ہوں گے۔ 50,000 سال کے برابر ایک دن کی زندگی ہوگی، ایک دن صرف ہو 50,000 سال۔ انسان کی دنیا کی زندگی کتنا زیادہ سے زیادہ 50 سال 60 سال
لیکن وہ ایک دن ایسی ہوگی 50,000 سال کے برابر ہوں گے، سال کے برابر ہوں گے، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا۔ کوئی چیز اگر کام آئے گی تو انسان کے اچھے کام آئیں گے۔ لوگ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس دوڑ رہے ہوں گے کہ آدم علیہ السلام آج ہم مصیبت زدہ ہیں، آج ہم پریشان حال ہیں، آج ہماری مصیبت بہت زیادہ ہے، یہ سوا نیزے سے نیچے یہ سورج آ گیا ہے، یہ تپش ہے، گناہوں سے سرامور ہیں، آج ہمیں بچا لیں۔ اللہ رب العالمین کے سامنے آپ جائیں اور اللہ رب العالمین شفاعت کر دیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کہیں گے کہ میں نہیں، آج اللہ رب العالمین کے غضب سے، اللہ رب العالمین کے غصے سے میں نہیں بچا سکتا، آج خود نفسی نفسی، آج خود میرے نفس کا فکر ہے، آج ہمیں خود اپنے آپ کا فکر ہے، آج میں کسی کا کوئی نہیں بچا سکتا، آج مجھے اللہ رب العالمین بہت ناراض ہے، اللہ رب العالمین بہت غصے میں ہے، اگر اللہ رب العالمین آج مجھے گرفت کر لے، مجھے پکڑ لے، مجھ سے پوچھ لے تو میں کیا جواب دینا ہے؟ اس لیے آج میں کام نہیں آتا، آج جاؤ تم نوح علیہ السلام کے پاس پہنچ جاؤ۔ لوگ دوڑیں گے، دوڑتے دوڑتے اور تفش کی حالت میں دکھ اور درد لے کر کے حضرت نوح علیہ السلام کے پاس پہنچ رہے ہیں۔ نوح علیہ السلام آپ تو 950 سال اللہ رب العالمین نے جو بھیجا ہے اس پیغام کو پہنچانے میں لگا دیے، دعوت و تبلیغ کے کام کیے، آپ پہلے رسول ہیں، آپ ہمارے اس دکھ بھری زندگی جو ہے، اس دکھ بھری زندگی میں کچھ کام آ جائیں، آپ شفاعت کر دیں۔ اللہ اکبر۔ نوح علیہ السلام وقت کے پیغمبر نوح علیہ السلام کہہ دیں گے لیلم و نہارا، دنوں رات تبلیغ کے کام کیے، اللہ رب العالمین راضی اور رضا والے کام کرنے والے کام کیے، لیکن نوح علیہ السلام کہہ دیں گے نفسی نفسی، آج خود مجھے اپنے نفس کا فکر ہے، آج خود ہمیں اپنے نفس کی فکر ہے، آج میں کچھ نہیں کر سکتا۔ جا ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچ جا۔ یہ قوم ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچیں گے، ابراہیم علیہ السلام سے بھی یہی کہیں گے کہ ابراہیم علیہ السلام یہ قیامت کی گھڑی ہے، یہ قیامت کے ہولناکی ہے، یہ قیامت کا منظر ہے، اتنا خطرناک منظر ہے کہ حمل والی عورتیں اپنے حمل کو گرا دی ہے، دودھ پینے والے بچے، عورتیں اپنے دودھ پلانے والے بچے کو بھول گئے ہیں، یہ نفسی کے عالم میں ہے۔ وہ ترنا سے سکارا وما ہم بسکارا، کہ لوگ نشے کی حالت میں لگ رہے ہیں لیکن حقیقت میں نشے کی حالت میں نہیں ہے، اپنے لوگوں کو پڑی ہوئی ہے۔ آج آپ ہمیں بچا لیجئے، آج رب کے سامنے آپ کچھ شفاعت کر دیجئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہہ دیں گے، حالانکہ اللہ کے خلیل ہیں، اللہ کے چہیتے ہیں، اللہ نے چاہا ہے واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا کہا ہے ابراہیم علیہ السلام کو، لیکن وہاں وقت کے پیغمبر بھی یہی کہہ دیں گے کہ آج میں کوئی کام نہیں آ سکتا۔ میرے بھائیوں، اس گرمی سے بچنے کے لیے، میرے بھائیوں اس قیامت کے ہولناکی سے بچنے کے لیے ہمیں اور آپ کو رب کی بندگی کرنا ہے، رب کی عبادتیں کرنا ہے۔ یوں ہی نہیں میرے بھائی، ایک کان سے سنے دوسرے کان سے نکال دیے، کرتا جھاڑتے ہوئے نکل گئے، یہ مولوی صاحب کا کام ہی ہے بولنا، ان کو بولنے دیجئے، ہم اپنا کام اپنا کریں گے۔ ایسی نہیں ہے میرے بھائی، بلکہ رب کی بندگی کرنا ہے، رب کی عبادت کرنا ہے۔ وقت کے پیغمبر ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اس تپش کو دیکھ کر کے ڈر رہے ہیں، دہشت زدہ ہیں کہ کہیں اللہ رب العالمین مجھ سے سوال نہ کر لے۔ جاؤ موسیٰ کے پاس پہنچ جاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس یہ قوم پہنچ رہی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں کہ موسیٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں اتنا عزت سے نوازا کہ تم موسیٰ کلیم اللہ ہو، اللہ رب العالمین تم سے ڈائریکٹ بات کرتے تھے، آج ذرا بچا لو ہمیں اس مصیبت کے گھڑی سے۔ موسیٰ علیہ السلام انکار کر دے رہے ہیں، نفسی نفسی، آج خود مجھے اپنے فکر ہے، آج خود مجھے اپنے فکر ہے۔ جاؤ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچ جاؤ۔ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچ رہے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام بھی انکار کر دے رہے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ رہے ہیں۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم عرش کے نیچے آ کر کے سجدہ ریز ہو رہے ہیں، رب تبارک و تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو جملہ ان کے ذہن و دماغ کے اندر ڈال رہے ہیں اس سے اللہ کی تعریف کر رہے ہیں، سجدے کے اندر گرے ہوئے ہیں، سجدے کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کا غصہ ذرا ٹھنڈا ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ اب اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں، ارفع راسک یا محمد، ارفع راسک یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مانگو، کیا مانگتے ہو؟ حل تعطا، تمہیں دیا جائے گا، عطا کی جائے گی۔ اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، امتی اللہ میرے امت کے گنہگار بندوں کو بخش دے، میرے امت کے گنہگار بندے کو، خطا کار بندے کو، معصیتوں سے گھرے ہوئے انسان کو اللہ ان کو بخش دو، ان کو بخش دو۔ تو یہ حالت ہے میرے بھائی، انبیاء کرام نفسی کے عالم میں اس دن ہوں گے، بھلا ہماری اور آپ کی کیا ہمارے آپ کی کیا کیفیت ہوگی؟ کبھی سوچے ہم اور آپ؟ کبھی غور و فکر کیے؟ کبھی ہم اور نہیں سوچے میرے بھائی؟ اگر ہم اور آپ اس کے بارے میں سوچے ہوتے
اگر ہمیں اور آپ کو آخرت کے اوپر یقین ہوتا، اگر ہمیں اور آپ کو آخرت کے اوپر ایمان ہوتا، اعتماد ہوتا کہ نہیں مرنا ہے اور مرنے کے بعد جنت و جہنم کا فیصلہ ہونا ہے، جنت کے اندر جائیں گے، برے اعمال کریں گے تو جہنم کے اندر جائیں گے، اگر اس طرح سے ہمیں یقین ہوتی تو ہمارے مسجدیں ویران نہ ہوتی، ہمارے مسجدیں خالی نہ ہوتی، ہمیں اور آپ مسلمانوں کو کہنا نہ پڑتا کہ تمہیں نماز پڑھنی ہے، کیونکہ مسلمان جب پیدا ہوا ہے اسی وقت کان میں اذان کہی گئی ہے، اسی وقت کان میں کیا کہا گیا ہے؟ اذان۔ کیوں؟ مسلمان گھرانے کے اندر پیدا ہوا ہے اور اس کے بعد 7 سال کی عمر ہو گئی ہے ان کی، اب فرض ہو گیا ہے نماز ان کے اوپر کہ بچہ اگر 7 سال کا ہے تو نماز کا حکم دو، 7 سال کے بعد اگر نہیں پڑھتا ہے 10 سال کی عمر ہو جائے تو ذرا پٹائی کر کے مسجد میں لاؤ۔ آج 60 سال کے بابا ہی نہیں پڑھتا، کتنا؟ 60 سال، 60 سال کے بابا ہی مسجدوں سے دور ہے تو 7 سال کے بچے کیا آئیں گے؟ 7 سال کے بچے نہیں آئیں گے، کیونکہ بچے بڑوں کو دیکھ کے سیکھتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں مسجدوں کو آباد کریں، نماز کا پابندی کریں، نماز پڑھیں، کیونکہ اگر آپ کی زندگی میں نماز نہیں ہے تو کل قیامت کے دن ایک سب سے پہلا سوال جو ہونا ہے اول ما یحاسب به العبد یوم القیامہ، کیا؟ اول ما یحاسب به العبد یوم القیامہ، سب سے پہلا سوال جو ہوگا نماز کے تعلق سے۔ اگر نماز اگر صحیح نکل گئے تو تمام راستے ان کے لیے صحیح ہو جائیں گے، لیکن ہم اور آپ سب سے آسانی کے ساتھ چھوڑتے ہیں تو کیا بتائیں گے؟ پورے آسانی کے ساتھ اگر ہم اور آپ چھوڑتے ہیں تو کیا چھوڑتے ہیں؟ نمازی کو چھوڑ دیتے ہیں۔ سب سے آسان نماز چھوڑنے میں ہمیں اور آپ کو ذرا جھجک بھی محسوس نہیں ہوتی ہے، ذرا جھجک بھی محسوس نہیں ہوتی ہے، ہم اور آپ وہی سب سے پہلے چھوڑتے ہیں۔ زکوٰۃ کی باری آئی تو کسی طرح سے ایک بار دے دیتے ہیں، رمضان میں روزے کی باری آئی تو کسی طرح سے مہینے میں ایک بار رکھ لیتے ہیں، حج کرنے کی باری آئی تو کسی طرح سے سال میں زندگی بھر میں ایک بار کر لیتے ہیں، لیکن نماز ہماری زندگیوں میں نہیں ہوتی ہے۔ اگر آج کریں گے کل کریں گے، میرے بھائیو اسی حالت میں اگر موت آ گئی تو فرشتے کو بھی یہی کہیں گے کل کریں گے؟ فرشتے کو نہیں کہہ سکیں گے۔ بہرحال ہم اور آپ اس قیامت کے ہولناکیوں سے اگر بچنا ہے تو اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وہ انسان بھی بچ سکے گا کل قیامت کی گرمی سے، وشاب نشا فی عبادت اللہ ورجل قلبہ معلق فی المساجد، جن کے دل و دماغ مسجدوں میں لگا ہوا ہے۔ کیا مطلب؟ ایک نماز پڑھ کے نکلا ہے، ان کے ذہن و دماغ کے اندر یہ خیال ہے اگر میں زیادہ دور تک نکل گیا تو کہیں دوسری نماز ہماری چھوٹ نہ جائے، تو یہ الرجل قلبہ معلق فی المساجد، جن کا دل مسجدوں سے لگا ہوا ہے، مسجدوں سے لگا ہوا ہے۔ میرے بھائیوں تمام باتوں کا نچوڑ یہی ہے، تمام باتوں کا خلاصہ یہی ہے کہ میرے بھائیوں جو زندگی ہمیں اور آپ کو ملی ہے اس کو غنیمت جانتے ہوئے، اگر رب کی نافرمانی ہو گئی کوئی بات نہیں، اگر معصیت کے کام کر لیے کوئی بات نہیں، اللہ کے سامنے آ کر کے گڑ گڑا لیں، رو رہے ہیں، معافی تلافی کر لیں کہ اللہ آج سے جتنے نمازیں چھوٹ گئی تو کوئی مسئلہ نہیں، آج کے بعد اب نہیں چھوٹے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو گناہ سرزد ہو گئی تو ہو گئی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تو ارحم الراحمین ہے، تو ارحم الراحمین ہے، تو گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، اے اللہ تو مجھے معاف کر دے۔ بولا کہ آج کے بعد مسجدوں کو آباد کروں گا، توبہ و طائف ہو جائیں میرے بھائی، مسجدوں کو آباد کرنے لگیں، نماز کو پابندی ہو جائیں تو اس میں ہمارے آپ کے لیے خیر ہوں گے، ورنہ ہمارے آپ کی آنکھیں جب بند ہو گی اس وقت تو کوئی چیز کام آنے والے نہیں ہوگی۔ آئی حیات لائی قضا لے چلی چلی، اپنے خوشی سے آئی اتنا اپنی خوشی چلے، اس دنیا سے کیا کیا لے کر صاحب اعمال گئے، دولت نہ گئی ساتھ نہ اطفال گئی، نہ دولت جانا ہے نہ اطفال جانا ہے، ہمارے ساتھ اعمال جانا ہے، وہی اعمال ہی ہم اور آپ نہیں کر رہے ہیں، پھر ہم اور آپ کیا رب کو کیا منہ دکھائیں گے۔ بہرحال اس بات کو ختم کرتے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں مولا کریم جو بات کہی گئی ہے سب سے پہلے تو ہم اور آپ کو تو ان باتوں کے اوپر اچھی سمجھ کے توفیق دے دیں، اس کے بعد مولا کہ ہم تمام مسلمانوں کو مولا کریم حقیقی معنوں میں واقعی معنوں میں تو اپنی بندگی کرنے اپنی عبادت کرنے کی توفیق دے دے۔ مولا کریم جو اس دنیا سے جا چکا ہے ان کی مغفرت فرما دے۔ مولا کریم جو قبر کے اندر مدفون ہے ان کے قبروں کو جنت کا باغ بنا دے۔ مولا کریم جو بیمار ہے انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا کر دے۔ مولا کریم جو مقروض ہے قرض دار ہے مولا کریم تو ان کے قرض کی ادائیگی میں آسانی پیدا کر دے۔ مولا کریم جہاں کہیں بھی مسلمان پریشانی کے مبتلا ہے ان کے پریشانیوں کو دور کر دے۔ مخصوص مولا کریم ملک فلسطین کے اندر جو حالات ہے مسلمانوں کے حالات جو گمبھیر ہیں مولا کریم تو ملک فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، ان کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما، ان کے بچوں کی حفاظت فرما، ان کی اولاد کی حفاظت فرما، ان کے مال کی حفاظت فرما، مسلمانوں کے خون کی حفاظت فرما۔ تقبل یا رب العالمین واقداوانا الحمدللہ رب العالمین سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک۔